کبھی کبھی زندگی کے عام سے لمحے ایک ایسا دروازہ کھول دیتے ہیں جہاں سے صرف اندھیرا گزرتا ہے۔ یہ کہانی میری زندگی کے ایک ایسے واقعے کی ہے جو بظاہر بہت معمولی تھا، لیکن پھر وہ سب کچھ بدل گیا جسے میں حقیقت سمجھتا تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خط سے، ایک ایسا خط جو میرے نام پر آیا لیکن میں نے کبھی نہیں لکھوایا۔ اس لفافے پر نہ کوئی پتہ تھا، نہ ڈاک کا اسٹیمپ، بس ایک سادہ سفید لفافہ جس پر میرا نام لکھا تھا، حارث بن مجیب۔ میں نے خط کھولا، اندر صرف 3 لفظ تھے، تمہیں یاد ہے؟ بس، نہ کوئی دستخط، نہ وضاحت۔ میں پہلے تو ہنسا کہ کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن اگلے دن ایک اور خط آیا۔ اس بار لکھا تھا، اب وقت قریب ہے حارث۔ میں الجھ گیا، آخر کون مجھے یہ بھیج رہا ہے اور کس چیز کا وقت؟ میں نے وہ خطوط سنبھال کر رکھ دیے اور اپنے دوست فیضان سے ذکر کیا۔ اس نے کہا، یار یہ ضرور کسی کا سائیکو مذاق ہے، نظر انداز کرو۔ میں نے کوشش کی لیکن خط آنا بند نہیں ہوئے۔ چوتھے دن خط میں لکھا تھا، تم نے سوچا سب بھول گیا، جو قبر تم نے بند کی تھی وہ اب کھلنے لگی ہے۔ یہ پڑھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی قبر، نہ کوئی واقعہ اور نہ کوئی راز۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ بچپن میں کوئی حادثہ ہوا تھا کیا؟ وہ خاموش ہو گئی اور بس اتنا بولی، بعض یادیں دفن ہی رہنی چاہیے حارث۔ اس رات مجھے خواب آیا، ایک بچہ چیخ رہا تھا، مٹی میں ہاتھ مار رہا تھا، جیسے زندہ دفن کیا جا رہا ہو۔ میں اس خواب سے ہانپتے ہوئے جاگا۔ میرے تکیے کے نیچے ایک اور خط رکھا تھا، اس میں لکھا تھا، تم نے جو کیا وہ ہم دونوں جانتے ہیں، اب میں واپس آ رہا ہوں۔ میں گھبرا گیا، پولیس کے پاس گیا، لیکن وہ ہنسنے لگے۔ صاحب، یہ تو فلمی باتیں ہیں۔ میں نے پرانے البمز کھولے، ایک تصویر ملی جس میں فیضان اور ایک اور بچہ تھا جسے میں پہچان نہیں پا رہا تھا۔ پیچھے لکھا تھا، علی 2008۔ علی، یہ کون ہے؟ مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے فیضان سے پوچھا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے کہا، حارث، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی اس دن کا ذکر نہیں کریں گے، کبھی نہیں۔ میری یادیں دودھ کی طرح واپس آنے لگی۔ وہ گرمیوں کی ایک شام تھی جب ہم تینوں جنگل میں کھیلنے گئے تھے۔ علی کو ہم نے ایک گڑھے میں دھکا دے دیا تھا، مذاق میں، لیکن وہ نہیں نکلا۔ ہم ڈر گئے، گڑھے پر مٹی ڈال دی اور کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ میں سکتے میں تھا۔ میں نے فیضان سے کہا، ہمیں پولیس کو بتانا ہوگا۔ فیضان نے جواب دیا، پولیس کو؟ لیکن حارث، میں نے علی کو نہیں دفنایا تھا، تم نے کیا تھا اکیلے، میں تھا ہی نہیں۔ تم اکیلے گئے تھے اس دن۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ کیا؟ میں نے فیضان کی طرف دیکھا، وہ آہستہ آہستہ دھند میں بدلنے لگا۔ فیضان کبھی تھا ہی نہیں۔ اور اگلے لمحے میں اپنے کمرے میں تنہا تھا، ہاتھ میں ایک آخری خط تھا، اب تمہارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے۔